میں ہوں رابعہ لبا اور آج ہم جس سیریز پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کا دیوداس 1 مارچ سے یوٹیوب چینل زی زندگی سے نشر ہو رہا ہے۔ یہ انڈیا اور پاکستان کی مشترکہ پیشکش ہے، اس لیے ڈرامے میں ایک منفرد رنگ دکھائی دے رہا ہے جو نہ مکمل طور پہ پاکستانی ہے نہ ہندوستانی ہے۔ دیوداس سیریز پہ بہت سی فلمیں بنی، یہ ڈرامہ بھی اس سیریز کا حصہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ عشق کی کہانی ہے مگر یہ عام سا عشق نہیں ہے۔ اس کے دھاگے تصوف سے جا ملتے ہیں تو کہیں تاریخ سے الجھ جاتے ہیں، لیکن بات یہیں تک ہوتی تو سمجھ آتی تھی۔ لیکن ہوا یوں ہے کہ عبداللہ پور کا دیوداس دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی ناسٹیلجیا ہے جو بٹوارے سے اب تک مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ شہر لاہور ایک محبوبہ ہے جو ہجر کی بھیڑ چڑھ گئی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے۔ صوفی رنگ بھی ہے اور زندگی کے فلسفے کا رنگ بھی ہے۔ سب سے اہم یہ کہ کردار مثالی نہیں انسانی ہیں۔ عبداللہ پور کا جو فرضی منظرنامہ ہے وہ بھی اندرون لاہور کا ہی ہے اور ہیرو بھی حالات کے ہاتھوں سفر کرتا لاہور اسٹیشن پہ ہی اترتا ہے۔ اس طرح یہ لاہور کا 1 صدی پہلے والا منظرنامہ ہی دکھایا گیا ہے جو اب اندرون لاہور میں یکسر بدل چکا ہے۔ فخر کو عبداللہ پور میں اچانک سفید محل کی شہزادی گل بانو کو ایک نظر دیکھتے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ گل بانو کو فخر کی شکل بھی یاد نہیں ہے، بس یہ یاد ہے کوئی چھتری تھی اور کوئی ہیرو تھا۔ گل بانو کو بھی ایک بہادر شاعر سے 2 لمحوں میں اندیکھا عشق ہو جاتا ہے۔ عشق اندھا ہوتا ہے، اس ڈرامے میں دیکھا جا سکتا ہے کتنا اندھا ہو سکتا ہے۔ جوانی کے جذبات کے تال پہ 2 جذباتی انسان محبت سے سارے جنگل کو آگ لگا سکتے ہیں۔ فخر برسات کی اس رات کے بعد گلبانو کی خبر رکھنے لگا ہے۔ وہ گلبانو کی منگنی والے دن فوٹوگرافر بن کر سفید محل پہنچ جاتا ہے۔ منگنی پہ بیدار سے اس کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ گلبانو کی خاطر فخر عبداللہ پور میں بیدار کے خلاف آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس دوران بیدار کا قتل ہو جاتا ہے۔ فخر قتل کیس میں جیل چلا جاتا ہے، وہاں اسے شاہجہاں ملتا ہے جو قتل کیس میں ہی قید ہے۔ اس کے توسط سے بیگم جہاں آرا فخر کو معاف کر دیتی ہیں اور اس شرط پہ معافی ملتی ہے کہ وہ عبداللہ پور کو چھوڑ دے گا۔ وہ عبداللہ پور چھوڑتا ہے اور لاہور آ جاتا ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے، عشق کرنا ہے تو لاہور چلے آؤ تم، یوں فخر لاہور چلا آتا ہے۔ گلبانو فخر کی خالہ زاد بھی ہے۔ گلبانو کا تایا زاد شہروز بھی اسے عشق کرتا ہے۔ اس کے تایا سلامت کو اس شادی میں اپنا مفاد نظر آ رہا ہے کہ اس کے بھائی کی اکلوتی اور یتیم بیٹی کی ساری جائیداد گھر آ جائے گی۔ اسی دوران یونیورسٹی مشاعرے میں عبداللہ پور کا دیوداس کے نام سے اس کا بائش فیلو کاشف، جو فخر کا خالہ زاد بھی ہے، ایک نظم پڑھتا ہے جو فخر کا ہی کلام ہے، مگر فخر کا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو سکا۔ اس دن سے گلبانو کاشف کو ہی عبداللہ پور کا دیوداس سمجھ کر گرفتار محبت ہو جاتی ہے اور کاشف بھی جانے انجانے میں اسے دل دے بیٹھتا ہے اور گلبانو اس کو دیوداس کا دل سمجھ کے قبول بھی کر لیتی ہے۔ گلبانو کے اندر وہی روایتی لڑکی ہے جو سمجھتی ہے اصل ہیرو وہ ہے جو ہمارے لیے دنیا سے مار کھا سکے، اور عشق روایتی لڑکی اور لڑکا ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا عشق مشق بن جاتا ہے۔ خیر، کاشف پہ بھی یہ پول جلد کھل جاتا ہے کہ گلبانو ایک اندیکھے محبوب سے عشق کر بیٹھی ہے جو اس کا کزن فخر ہی ہے۔ لاہور میں عشق پر لگا کر اڑنے لگا ہے، ایک طرف کاشف ہے، ایک طرف شہروز ہے، ایک طرف فخر ہے، ایک طرف پرانا لاہور ہے۔ اہم موڑ کہانی میں تب آتا ہے جب یہ راز فاش ہوتا ہے کہ پچھلی نسل کا دیوداس تو شاہجہاں ہے، وہ موتی محل کی شہزادی جہاں آرا کو دل دے بیٹھا تھا اور فخر ہی کی طرح قتل کیس میں قید ہے۔ جہاں آرا کا کردار سویرا ندیم کر رہی ہیں۔ شاہجہاں کا کردار نعمان اعجاز نے ادا کیا ہے۔ اس کردار نے ابھی کھلنا ہے، کہیے اس عشق نے ابھی مشک ہونا ہے۔ جہاں آرا نے شاہجہاں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت گئی تو اسے رہائی دلا دے گی، لیکن اس کے لیے جسمانی رہائی اب معنی ہی نہیں رکھتی۔ شاہجہاں نے فخر کو رہائی ہی اس لیے دلوائی تھی کہ وہ سمجھ سکے کہ ہجر کا درد زیادہ ہے یا وصل کا۔ فخر بھی لاہور میں آ کر سیاست میں آ گیا ہے،
اسے کسی مزار پہ ایک بزرگ ملے تھے۔ انہوں نے لمحہ موجود میں پوچھا کہ بول کیا چاہتا ہے، محبوب یا محبت؟ تو فخر نے محبوب مانگ لیا تھا۔ محبوب تو اسے مل جاتا ہے جو حوادث زمانہ سے اس کے گھر پہنچ گیا ہے مگر نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ گلبانو کے والدین کی وفات کے بعد اس کے چچا نے اسے پالا ہے۔ وہ نہ بیدار سے شادی کرنا چاہتی ہے نہ شہروز سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس ایک لمحے کو دل دے بیٹھی ہے جب وہ گاڑی سے اتری تھی اور ایک نوجوان چھتری لے کر اس پہ تان لیتا ہے۔ بیدار سے مجبوراً بنگڑی بھی کر لیتی ہے۔ بیدار کی وفات کے بعد مجبوراً شہروز سے شادی کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ نکاح والے دن اس کی چچی کی مدد سے وہ پارلر سے نکل کر غائب ہونے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ موبائل کے جدید دور میں کالے کپڑوں والی پولیس اسے پکڑنے میں ناکام اس لیے ہے کہ معمہ عشق کا ہے۔ پنجاب کی پولیس نے کالی وردی پہن رکھی ہے۔ ایسی بہت سی تکنیکی خامیاں جا بجا موجود ہیں مگر کہانی کی گرفت اتنی مضبوط ہے اور پروڈکشن ہاؤس انڈیا کا ہے اس لیے ان سب پہ نظر ہی نہیں رکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ثقافتی اعتبار سے ڈرامے میں دکھایا جانے والا لاہور اور اصل لاہور میں بہت فرق ہے۔ دہلی دروازے کا پرانا حصہ عبداللہ پور کی عکس بندی کے لیے منتخب ہے۔ یہ منظرنامے ایسے پیش کیے گئے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کوئی ہجر کے گیت الاپ رہا ہے۔ کردار بہت شاندار ہیں۔ جیسی کہانی ہے بات بہتان پہ آ جاتی ہے مگر ایسا ایک جملہ بھی کس کردار نے ادا نہیں کیا۔ بڑے ظرف کے کردار ہیں۔ خصوصی خواتین کے کردار بہت اعلیٰ ظرف ہیں۔ جہاں آرا ایک مضبوط خاتون ہے تو گلبانو بھی ایک مضبوط کردار ہے۔ گلبانو کی چچی عفاف کو بھی گلبانو کی خالہ جہارا کی طرح علم ہو جاتا ہے کہ وہ دیوداس سے عشق کرتی ہے مگر اس نے بھی اسے بیوٹی سیلون سے نکلنے میں مدد کی۔ کسی عورت نے دوسری عورت کو بد کردار نہیں کہا نہ ہی کسی نے دوسری کا رستہ روکنے کی کوشش کی۔ کاسٹ میں بلال عباس خان نے 20ویں صدی کے دیوداس کا کردار ادا کیا ہے۔ سارا خان، نعمان اعجاز، نور الحسن، سمیرہ ندیم، رضا تالش سب اپنا کردار خوب نبھا رہے ہیں۔ مصنف شاہد ڈوگر ہیں، ڈائریکٹر انجم شہزاد ہیں، پروڈکشن ہاؤس تماشا فلم ہے۔ موسیقی بہت عمدہ ہے، مکالمہ بہت اونچے سروں کا ہے، گلیمر بہت زیادہ ہے۔ دو تہذیبوں کے اشتراک سے جو نیا منظر بنا ہے وہ خواب نما ضرور ہے اس لیے حسین بھی بہت ہے۔ محبت کی کہانی میں حسن ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ لباس، کردار سازی، میک اپ، مکالمہ، منظر کی عکس بندی، ماحول سب میں اشتراک دکھائی دے رہا ہے۔ لہٰذا یہ سیریز فلم اور ڈرامہ کے اشتراک کی ایک مشترکہ اور مقبول کاوش ہے جو بہت پسند کی جا رہی ہے اور بلا شبہ تعریف کے قابل ہے۔ دیکھتے رہیے اس صدی کا دیوداس اپنی پاروں سے ملتا ہے یا نہیں۔